قرآن مجید کا ایک نام شفا بھی ہے، قرآن مجید کا ایک نام شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو قرآن مجید میں 3 بار 3 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے اس کی 50 پر 7ویں آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے 4 صفاتی نام ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 4 صفاتی نام کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو شفا، اور دوسرا ہدا، اسی طریقے سے موعظت اور رحمت۔ یہ 4 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ہم لوگ صرف شفا کے بارے میں صرف ایک نام کا تذکرہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 80 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، قرآن نازل کر رہے ہیں، یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے، بالکل شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ شفا کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، دوسرے کو یہ شفا نہیں دیتا۔ سب کے لیے شفا ہے لیکن مومن لوگ اس سے شفا حاصل کریں۔ تو یہ دوسری جگہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جگہ حامیم السجدہ جو 40 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 40 پر 4ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ۔ دیکھیے یہ آیت کا ٹکڑا ہے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان لوگوں سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ یہ ہدایت اور شفا ہے، یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں کے لیے بوجھ ہے، قرآن ان کے کانوں کے لیے بوجھ ہے۔ اور یہ جو شفا ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید شفا ہے اس چیز کے لیے جو سینوں میں ہو۔ صدور بولے تو سینہ، صدور بولے تو سینہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور، تو سینوں میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ سینوں میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کہتے ہیں من الشبہ والشکوک، شک اور شبہ، ڈاؤٹس، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، دین کے تعلق سے کتنے شک ہوتے ہیں لوگوں کو، بہت شک ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کلیئر کرتا ہے، یہ قرآن کلیئر کرتا ہے، ان شکوک کو ختم کرتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَهُوَ إِزَالَةُ مَا فِيهَا مِن رِجْسٍ وَدَنَسٍ، اور جو دلوں میں گندگی ہوتی ہے، خواہشات، شبہات اور خواہشات دلوں میں ہوتے ہیں، گندگی، الٹے سیدھے سوچ، گندگی، گناہ کے کاموں کی طرف دل کا مائل ہو جانا، زنا کی طرف، چوری کی طرف، شراب کی طرف، بہت سارے ہیں۔ گناہ میں انسان جب لذت لینے لگے گا، مزہ اس کو ملنے لگے گا تو ادھر دوڑتے بھاگے گا، حالانکہ وہ زہر کی طرح ہے، گناہ زہر کی طرح ہے۔ جب گناہ کرے گا اس کا
رزلٹ یا تو اس کے جسم میں، اس کے دل میں، اس کے عبادت میں، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آئے گا غلط، کہیں نہ کہیں خرابی آ جائے گی، یہ زہر کی طرح ہے۔ تو یہ جو ہے دل کے اندر شکوک اور شبہات رہتے ہیں اور گندگی ہوتے ہیں، اس کو قرآن مجید دھوتا ہے، قرآن مجید ختم کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شفا کہا۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے ہندوستان کے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے فتح البیان، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کو خاص کیا، پورا جسم میں سینے کو خاص کیا کہ سینوں میں جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے شفا ہے۔ کہتے ہیں کہ سینے کو اس وجہ سے خاص کیا کیونکہ سینہ دل رہنے کی جگہ ہے، سینہ دل رہنے کی جگہ ہے، بلکہ دل کا غلاف ہے، دل کا غلاف ہے، قرآن مجید غلاف میں بھرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے دل کا غلاف سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سینے کا تذکرہ کیا اور کہتے ہیں پورا جسم میں سب سے بہترین پارٹ یہی ہے جو دل اور سینہ، دل رہنے کی جو جگہ ہے وہ سینہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا ایک مقام ہے، اور ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، اہل الحدیث کے بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے۔ اب تعجب لگے گا، ہندوستان ہی سے سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر انہوں نے چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیا تھا، انہوں نے تفسیر ابن کثیر، اسی طریقے سے فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، انہوں نے اپنے روپیہ سے پرنٹ کرا کر کے لبنان، بیروت، مصر، کہاں کہاں انہوں نے بانٹا تھا۔ بہت زیادہ انہوں نے ہندوستان کے اندر علم حدیث کو پھیلانے کا کام کیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ داء الجہل اضر للقلب من داء المرض للبدن، کہتے ہیں کہ جہالت، علم نہ ہونا، یہ دل کو اس سے زیادہ نقصان کرتا ہے جتنا بیماری بدن کو نقصان نہیں کرتا ہے۔ بیماری ہاتھ پیر میں ہو گیا، کہاں کہاں ہو گیا، اس سے زیادہ جتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بندے کو اس وقت نقصان کرے گا جب دل میں جہالت بھرا ہوا ہو، دل میں جہالت ہو، علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے تعلق سے معلوم نہیں ہے، تو یہ زیادہ نقصان ہے جسمانی بیماری سے، جسمانی بیماری سے زیادہ بیماری یہ نقصان ہے۔ اور کہتے ہیں یہ جو بیماری ہے جہالت کی، دلوں سے کون ختم کرے گا؟ قرآن مجید ختم کرے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینوں کے لیے شفا ہے، دل کی جو بیماری ہے، دلوں کی بیماری، شک، نفاق، خلاف، کسی کے خلاف دشمنی، بغض، عداوت اور نفرت، یہ سب قرآن ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا، اس کو شفا کہا۔ اچھا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شک اور شبہ یہ کیا نقصان دیتا ہے؟ کیا نقصان دیتا ہے؟ جب انسان کو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا نا، ڈاؤٹ پیدا ہوگا تو وہ شریعت کے بارے میں الٹا سیدھا سوچ رکھے گا اور کبھی کفر میں چلے جائے گا، کبھی نفاق میں چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو شک ہو گیا، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، تو کفر میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بہت سارے لوگ کفر میں چلے گئے۔ تو یہ جو ہے قرآن، یہ اس کو کلیئر کرتا ہے، اس کو کلیئر کرتا ہے۔ کیسے کلیئر کرتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنی دلیلیں ہیں اور ایسی حیران کن دلیلیں ہیں کہ انسان کو یقین پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے تو پریشانی سے، ڈاؤٹ سے اور دوسرے خرافات سے بچ جاتا ہے۔ اور شبہات تو یہ ہو گیا، شہوات، خواہشات، انسان کے دل کیا کیا چاہ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ جب یہ پیدا ہو جائے گا تو بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ صبح صبح فجر میں اٹھے بندہ اور یہ کام کرے، اسے کرے، اسے کرے۔ تو وہ شہوات،
دل خواہشات نفسانی میں پڑ جاتا ہے تو بہت ساری عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو قرآن کیسے اس کو دور کرتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں بہت کچھ نصیحت ہے، پچھلے قوموں کا تذکرہ ہے، قصے ہیں، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اس میں ڈراؤنی باتیں ہیں۔ جب بندہ سنتا ہے تو اس کا دل جو ہے مائل ہو جاتا ہے، غلط چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور صحیح چیز کی طرف جو اس کو فائدہ دے گا ادھر وہ اس کا دل جھکنا شروع ہوتا ہے، اب یہ عبادت کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے شک اور شبہات اور خواہشات نفس کی جو بیماری دلوں میں ہوتی ہے اس کو قرآن مجید دھوتا ہے، ختم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کا نام شفا ہے، قرآن مجید کا نام شفا ہے۔ آخری بات دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ فرقان میں 30 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم تھی جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن اے میرے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کس طرح چھوڑا تھا؟ ہم لوگوں نے، کسی نے تو چھوڑا نہیں نا قرآن کو، قرآن کو تو چھوڑا نہیں ہے، لیکن قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی کئی قسم ہیں، کئی قسم ہے، کئی طرح سے قرآن کو چھوڑا جاتا ہے۔ 5 اہم پوائنٹس انہوں نے ذکر کیا۔ پہلی بات کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا ایک یہ ہے طریقہ کہ قرآن کو سننا چھوڑ دینا۔ قرآن کو بندہ سن نہیں رہا ہے، پڑھنا نہیں جانتا تو سنے، تو قرآن کو سننا چھوڑ دیا، اس پر ایمان لانا چھوڑ دیا، اور غور سے کان لگا کر اس کو نہیں سن رہا، یہ ایک چھوڑنا ہے پہلا۔ دوسرا چھوڑنا یہ ہے کہ حجر العمل بھی، قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا۔ قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاں حلال کیا ہے وہاں نہیں رک رہا ہے، اور جس کو حرام کیا ہے وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، تو یہ قرآن مجید پر عمل چھوڑنا ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا چھوڑنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے فیصلہ نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی فیصلہ قرآن مجید کی طرف لا رہا ہے، اپنے شرعی مسائل، اصول اور فرع یعنی عقیدے، معاملات کا فیصلہ قرآن سے کر بھی نہیں رہا ہے، اور قرآن کی طرف فیصلہ نہیں لے جا رہا ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ اور چوتھی بات چھوڑنے میں قرآن مجید پر غور نہیں کر رہا ہے، قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم کو کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے نا قرآن، تو قرآن پر غور نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی چھوڑنا ہے قرآن مجید کو۔ اور 5ویں جو بات ہے، اہم بات جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں آئی، کہتے ہیں کہ حجر الاستشفاء، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دینا، قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا، علاج چھوڑ دینا، قرآن مجید سے علاج چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں فی جمیع امراض القلوب، دلوں کی جو بھی بیماری سب کا علاج قرآن ہے، سب کا علاج قرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید سے علاج نہیں کرا رہا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کو چھوڑ چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، آیت الکرسی پڑھنے کے لیے، اور کئی آیتیں ہیں نا اس کو پڑھنے کے لیے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس سے دلوں کو شفا ملتی ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو پھر یہ قیامت کے دن انہی میں سے شمار ہوگا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نام شفا ہے، یہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے، اور دل کی بیماری سب سے بڑی خطرناک بیماری 2 ہے، شکوک یعنی ڈاؤٹس، اور شبہات، شہوات یعنی خواہش نفس۔ خواہش نفس کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک تو پیٹ کی خواہش، آدمی پیٹ کی خواہش میں حرام حلال کچھ نہیں دیکھے گا،
اور دوسری شرمگاہ کی خواہش. شرمگاہ کی خواہش ہو گئی تو شرمگاہ کا غلط استعمال کرے گا خواہش نفس میں. اسی طریقے سے ڈاؤٹ سے جب پیدا ہوتا ہے نا تو عقیدہ انسان کے بگڑ جاتے ہیں، عقیدہ انسان کے بگڑ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سینوں کی بیماری کا علاج ہے تو عقیدے انسان کے سینے میں ہوتے ہیں، عقیدے انسان کے سینے میں ہوتے ہیں، دل میں ہوتے ہیں، اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. قرآن پڑھنے، سیکھنے، اس کی جو باتوں کو قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم.